آپ دیکھ لیں میں نے آپ کو پیج سینڈ کیے ہیں، جو آخری پیج سینڈ کیا ہے نا وہ پیج نمبر کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. پہلے نمبر پہ ہے الاؤنسز فار آرم فورسز. الاؤنسز فار آرمڈ فورسز. فیسلٹی آف اکاموڈیشن. اس کے بعد لکھیں گے کنوینس الاؤنس. اس کے بعد لکھیں گے پینشن. نیکسٹ آپ لکھیں گے جناب لیو انکیشمنٹ. نیکسٹ لکھیں گے انیوٹی. فنڈز. نیکسٹ دیکھیں جناب گریجویٹی کمیوٹیشن اور آخر میں لکھیں گے اسپیشل الاؤنس. جی ہاں آج جناب ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اچھی طرح سے، ان کا مطلب سمجھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ وہ کہتا ہے جی الاؤنسز فار آرم فورسز. آرم فورسز کو جناب جو الاؤنس دیے جاتے ہیں اس کا جناب کلاس 39A آف پارٹ 1 آف دا سیکنڈ شیڈول، یعنی سیکنڈ شیڈول کے اندر سیکشن نمبر جناب ہے ہمارے پاس پارٹ نمبر 1 سیکنڈ شیڈول 39A کے تحت an amount paid as internal security allowances, compensation or lieu of the barrier allowances, kit allowances, rational allowances, special missing allowances, SSG allowance, northern areas, compensatory allowance, special pay for northern areas, height allowance for armed forces. جناب آرم فورسز کے اندر جو ہے نا پاکستان کے جو 3 ادارے ہیں، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور پاکستان آرمی، یہ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان آرمڈ فورسز کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مطلب ہماری پولیس ہے یہ بھی فورسز میں آتی ہے. تو بھائی جس طرح مطلب جو ایلیٹ فورس ہوتی ہے اس کو ایک الاؤنس دیا جاتا ہے جس کو ہائی رسک الاؤنس ہے، کیونکہ ایلیٹ فورس جو ہوتی ہے وہ آگے آگے چل رہی ہوتی ہے، باقی گروپ پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی کہ اگر آپ نے آرم فورسز کو الاؤنس دینا ہے تو اس کو کس سیکشن کے تحت دینا ہے، ان کے شیڈول کا نمبر کیا ہے، ان کا جناب پارٹ کون سا ہے. اوکے اچھا جناب نیکسٹ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی فیسلٹی آف اکاموڈیشن. اکاموڈیشن کا مطلب ہوتا ہے رہائش، جو مطلب ہے کہ ایک بندہ جناب رہ رہا ہوتا ہے اس کا جناب جو گھر ہوتا ہے اس کو اکاموڈیشن کہتے ہیں. مطلب اگر آپ کی جاب ہو جاتی ہے، آپ جناب کیا ہوگا کہ آپ نے مطلب ہے کہ جاب آپ کی اسلام آباد میں ہو جاتی ہے. اب آپ کی جو جاب اسلام آباد میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جاب جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، اب آپ کا گھر ہے جناب یاڑی یا خانے وال یا جہاں پر، اب آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا ڈیلی جائیں اور ڈیلی آ جائیں، ایسا ناٹ پاسبل. اب آپ کو جناب والا وہاں رہنا بڑا پرابلم ہے. تو اگر آپ کی اچھی جاب ہے تو آپ کو گورنمنٹ یا وہ ادارہ جو ہے آپ کو اکاموڈیشن دے. اکاموڈیشن کا مطلب ہوتا ہے رہائش. رہائش ایک امپلائی کو کس پارٹ کے سیکشن کے تحت دی جائے گی؟ کلاس 51 آپ پارٹ 1 سیکنڈ شیڈول. ٹھیک ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں ویلیو آف رینٹ فری اکاموڈیشن پرووائڈیڈ بائی دا پرووائڈیڈ ٹو فالوئنگ انڈیویجول ایگزامپٹ فرام ٹیکس. وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر اس بندے کو مطلب ہے کہ ایک بندہ فار ایگزامپل امپلائی ہے کون سے ڈپارٹمنٹ کا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، چیف آف اسٹاف پاکستان آرم فورسز کا، یا ججز آف سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، تو ان لوگوں کو جناب والا جو اکاموڈیشن ہوگی ان کی فری ہوگی، اس کے اوپر ٹیکس نہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ پہلے بھی ٹکا کے کھا رہے ہیں، اس کے بعد ان کو یہ فیسلٹی بھی فراہم ہے. بات سمجھ آ گئی جناب کہ ان کو جو ان کا رینٹ ہوگا وہ ٹیکسیبل نہیں ہوگا بلکہ ایگزیمپٹڈ ہوگا.
یعنی آپ کا جناب والا ٹوٹل ایک سال کی تنخواہ بنی ہے 10 لاکھ روپے، 10 لاکھ میں سے جو ہے مطلب ہے اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر کا جو کرایہ بنتا ہے 20 لاکھ روپے بنتا ہے، تو 20 لاکھ روپے وہاں سے ختم کر دیا جائے گا، اور وہ جناب والا 50 لاکھ میں سے 20 لاکھ نکالے گئے، اس کا مطلب ہے ٹیکس آپ 30 لاکھ پہ دے رہے، 20 لاکھ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کنوینس فیسلٹی اینڈ انٹرٹینمنٹ، کمپیوٹری الاؤنس بھی کہتے ہیں اور ان کو کنوینس اور انٹرٹینمنٹ بھی کہتے ہیں۔ کنوینس کا مطلب ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ اپنے گھر سے دفتر تک جاتے ہیں، دفتر سے گھر آتے ہیں، یا اپنے دفتر سے ہوتے ہوئے آپ کسی آفیشیل ٹور پہ جاتے ہیں، ٹھیک، اس کو کہتے ہیں کنوینس الاؤنس۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہے کہ آپ جناب اپنے دفتر میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو چائے اور بسکٹ ڈالا ہوا ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں، یا پھر آپ کو کوئی مہمان آ جاتا ہے آپ اس کو کچھ کھلا دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ نیکسٹ، کنوینس فیسلٹی اینڈ انٹرٹینمنٹ الاؤنس جو ہے وہ جناب وہ کہتے ہیں چیف آف اسٹاف آف پاکستان آرم فورسز اور کارپس کمانڈر، اور ان کا جو جتنا بھی مطلب بنے گا وہ جناب کیا ہوگا، ایگزیمپٹڈ ہوگا۔ نیکسٹ ہے پینشن، پینشن ریسیو بائی دا فالوئنگ پرسن از ایگزیمپٹڈ فرام ٹیکس۔ وہ کہتا ہے جی کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پینشن ریسیو کریں گے اور وہ جناب پاکستانی قانون کے مطابق اس کو ٹیکس by member of armed forces Pakistan employee of the federal government of provincial پاکستان کی پروونشل گورنمنٹ نمبر 3 pension received by the families and dependent of public servant or member of armed forces۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ وہی بات آ گئی کہ جناب پینشن ان کے اگر وہ بندہ خود موجود نہیں ہے تو ان کے گھر والے ریسیو کرتے ہیں ان کی بیاہ پہ، وہ جناب وہ بھی ایگزیمپٹڈ ہو گئے۔ پینشن ریسیوڈ بائی دا فیملیز اینڈ ڈیپینڈنٹ آف شہید، وہ پینشن جو کہ ریسیو کرتے ہیں جناب وہ فیملیز جو کہ مطلب ہے شہید فیملی، جن کی فیملی جو ہوتی ہیں مطلب ہے کہ وہ شہید ہو جاتا ہے، ان کا فیملی کا سربراہ شہید ہو جاتا ہے، تو ان کی جو فیملی ریسیو کرے گی وہ بھی ایگزیمپٹ ہوگی۔ پینشن آف فارمر پریزیڈنٹ پاکستان اینڈ ہز ویڈور انڈر پریزیڈنٹ ایکٹ پینشن ایکٹ، پینشن ایکٹ یاد رکھیں گے 1974 میں آیا تھا، اور اس کے مطابق جناب پاکستان کا جو سابق پریزیڈنٹ ہوگا وہ اگر پینشن لیتا ہے اس کو بھی ایگزیمپٹڈ ہوگی۔ اس نے آگے نکل نوٹ، exemption is the respect of pension shall be withdrawn if the retired person is re-employed by the same employer by or an associate employer if he is private employee۔ ہاں جہاں پر جناب اس نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک بندہ ریٹائر ہو گیا محکمے سے اور وہ پینشن لے رہا ہے، لیکن دوبارہ درخواستیں آئیں اور اس بندے نے جناب کنٹریکٹ کی بنا پر یا جس طرح مرضی سے مطلب اسی ڈپارٹمنٹ کو دوبارہ جوائن کر دیا، اس کو پینشن بھی مل رہی ہے، اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے، تو اب وہ جناب ٹیکس پینشن کے اوپر بھی اس کو ٹیکس دینا پڑے گا اور اس تنخواہ پہ بھی دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ چاہے وہ جناب اسی ہی امپلائر کا مطلب ہوتا ہے ادارہ، چاہے وہ اسی امپلائر کے اندر کام کر رہا ہے یا جناب والا وہ مطلب ہے کہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسوسیٹ ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ نمبر پوائنٹ 2 لکھا ہے ویئر اے پرسن ریسیو مور دین ون پینشن دین اونلی ون پینشن ہیونگ اے ہائر اماؤنٹ شیل بی ایگزیمپٹ اینڈ ریمین۔ اچھا جی جناب کچھ لوگوں کو میں نے یہ دیکھا جناب آرمی کے اندر جناب جاب کرنے کے بعد نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے آرمی کے اندر جو ہے ایک سپاہی جو ہے 18 سال جاب کرتا ہے، اب 17 سال کی ایج میں اس نے بھرتی ہوا سپاہی، اور 17 18 35 سال میں نوجوان بند ہوتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہمارے پاس پڑھنے والے بھی 35 سال کے ہو چکے ہیں، تو 35 سال تک جو ہے وہ جناب کیا ہوتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے بعد نوجوان ہوتا ہے تو وہ کہیں اور مطلب ہے کام کر رہا ہوتا ہے، تو ایک طرف سے فار ایگزامپل یہ ہے کہ وہ کہیں اور نوکری کر لیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہاں سے بھی ریٹائر ہو جاتا ہے، تو پینشن دونوں جگہ سے مل رہی ہے، ایک طرف سے پینشن مل رہی ہے 50,000 روپے، دوسری طرف سے مل رہی ہے 40,000 روپے، تو جناب جو ہائر اماؤنٹ ہے 50,000 وہ ایگزامپٹ ہو جائے گی، لیکن 40,000 والی ٹیکسیبل ہوگی۔ انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد لیو ان کیش میں، اچھا جی لیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیو کا مطلب ہوتا ہے جناب چھٹی۔ ان کیش منٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کیش کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب جو کہ ایک منٹ،
अच्छा जनाब, लीव इनकैशमेंट, लीव प्रेपरेटरी ऑफ रिटायरमेंट, LPR। LPR का मतलब क्या है? लीव प्रेपरेटरी ऑफ रिटायरमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एग्जाम्पल। गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब ये होता है, हाँ जी एक कॉल आ गई इस बीच में। लीव इनकैशमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जनाब वाला जो है उसकी जनाब वाला छुट्टियां नहीं है, ठीक है, छुट्टियां उसकी नहीं है, उसकी जनाब क्या कहा, उसने कहा मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, 1 महीने की जो छुट्टी मिलेगी उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, यानी लीव विद आउट कैश, विदाउट सैलरी, इसको लीव इनकैशमेंट कहते हैं, ठीक है। या जिस तरह मतलब है कि एक बंदे को मतलब है कि छुट्टियां भी कर रहा है लेकिन तनख्वाह भी मिल रही है, तो दोनों सूरतों में टैक्स क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। इसके बाद जनाब एन्यूटी क्या है? एन्यूटी आपको मैंने पहले बता चुका, एक आर्डनरी एन्यूटी होती है, एक जनाब एक्स एन्यूटी डी होती है। जब बंदा रिटायर होता है तो एन्यूटी बैंक से लेता है। एन्यूटी डी जो होती है साल के शुरू में उसको पेमेंट मिलती है। एन्यूटी आर्डनरी जो होती है साल के आखिर में मिलती है। ये नफा होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप रिटायर हुए, आपको 40 लाख मिला पेंशन, तो आपका 40 लाख भी महफूज है, बैंक आपको जो प्रॉफिट दे रहा है वो आपको ड्यू पे शुरू में देगा, आर्डनरी पे साल के आखिर में देगा। इसके बाद फंड लोन अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट इज फ्रॉम टैक्स। अच्छा जी, वो कहता है जी जनाब के जो आपको अन्यूटी होगी, अन्यूटी के ऊपर जो है वो कहता है कि अगर आपको सालाना जो है 10,000 मिल रहा है, तो 10,000 जो मिलेगा तब तक तो है एग्जाम, 10,000 से ऊपर जाएंगे तो टैक्स है। इसके ऊपर नोट लिख लें, अगर आपको आपने 10 लाख 50 लाख रखा हुआ बैंक में, तो साल के बाद आपको 3-4 लाख रुपए मिलेगा, तो आप सिर्फ 10,000 रुपए जो है एग्जाम पे करेंगे, बाकी सारा टैक्स करोगे। फंड है एनी अमाउंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेप्शन फॉर टैक्स, अमाउंट फंड रजिस्टर्ड अंडर प्रोविडेंट एक्ट 1900। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत अगर आपको कोई अमाउंट मिलती है तो एग्जाम्प्टेड होगी। अक्यूमुलेटेड बैलेंस रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जनाब बनावलेट फंड है। अच्छा जी, अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड है, वर्कर वेलफेयर फंड है। कोई भी फंड हो जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा वो जनाब क्या होगा? वो एग्जाम्प्टेड होगा, टैक्स में शामिल नहीं होगा। खत्म बात। ग्रेजुएटी या कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, any of amount of gratuity accommodation of pension received by an employee of his retirement of his upon his death of employee exempted from such as the following limit। वो कहता है जी अगर एक बंदा रिटायर हो जाता है या रिटायरमेंट होने से पहले कुछ समय पहले डेथ हो जाती है, उसके बाद उसको जो पैसा मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? लंप सम पैसा जो मिलता है उसको हम ग्रेजुएटी कहते हैं। तो ग्रेजुएटी की सूरत में वो कहता है कि उसको कहाँ तक छूट मिलेगी, ये हम आप अभी चेक करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब होता है जनाब मेरे ख्याल में तबादले हो जाते हैं, ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब होता है तब्दीली, औज मुआवजा, या मतलब है किसी चीज का मुआवजा जो होता है ना, उसको कम्यूटेशन कहते हैं। ग्रेजुएटी जो होती है वो आपकी रिटायरमेंट के बाद मिलती है, इसलिए जनाब वाला वो भी आपकी एक मुआवजा होता है। वो कहता है ग्रेजुएटी आर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट आर स्टेटरी बॉडी आर इनकॉर्पोरेटेड। अगर आप ग्रेजुएटी गवर्नमेंट से या किसी कॉर्पोरेट लॉ ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ग्रेजुएटी फंड प्रोवाइडेड बाई CIR, वो भी एग्जेम्प्टेड होगी। CIR जो अभी हमने मतलब ये पढ़ा था, यानी कि ये है कारपोरेटेड, CIR कारपोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कंपनी होती है, इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड बाय FPR एग्जाम्प्ट अप टू 30,000। अगर आप FPR के मुलाजिम हैं और वहां से आपको पेंशन मिली है तो आप 3 लाख रुपए वहां तक एग्जाम्प्टेड है, बाकी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ग्रेजुएटी अदर देन अबव मेंशन एग्जाम्प्ट 50% अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी एंड 70। वो कहते हैं कि बाकी जितने भी केस हैं उसमें जनाब 50% एग्जाम्प्ट हो सकता है या फिर 75,000 तक एग्जाम्प्टेड होगा, बाकी टैक्स होगा। ठीक हो गया जनाब। एग्जाम उसने जनाब एग्जाम्पशन के लिए नोट लिखे हैं। नंबर फर्स्ट नोट ये है कि द पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान, द पेमेंट। अच्छा ठीक है, वो कहते हैं अगर
ये केस लागू ना हुआ, किस सूरत में लागू नहीं हो सकता? अगर पेमेंट आपको पाकिस्तान में रिसीव नहीं हो रही, किसी और जगह रिसीव हो रही है, तो फिर एग्जाम्पटर नहीं होगा। पेमेंट इज रिसीव्ड बाय डायरेक्टर हु इज नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। अच्छा जी, रिसेप्शन इज नॉट रेजिडेंट पाकिस्तान। तो बहरहाल वो ये मतलब पाकिस्तानी बंदा नहीं है, तो बाहर का है, तो वो फिर रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो फिर मतलब क्या होगा, उसके ऊपर एग्जाम्पशन नहीं होगी, बल्कि वो पूरा टैक्स देगा। चले जी, स्पेशल अलाउंस के आगे बहुत बहुत सी मतलब चीजें हैं जिसको हमने मतलब है कि अच्छी तरह से पढ़ना है। तो स्पेशल अलाउंस से हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। हाँ जी, समझ आई सवाल की नहीं आई? कोई सवाल है तो पूछे, बताए। जी हाँ, आप ये क्लियर है, सर्टिफिकेट पे तो नहीं। हाँ भाई, अपना समझ आ गई? बंदे बहुत कम है। हाँ जी, मारी आपको समझ आ गई? कलीम, शान एंड माहिर उस्ताद, समझ आ गई बात की?